میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گزشتہ رات ہوا. اجلاس کے اندر تمام جو اتحادی پارلیمانی جماعتیں تھیں حزب اختلاف کی، انہوں نے شرکت کی اور مولانا فضل الرحمان کی موجودگی کے باعث اس جو ڈیڈ ہارس تھا اس کے اندر بڑی جان پڑ گئی. اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی متعدد بار تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے نیچے یا دیگر جو ہے وہ اجتماعات ہوئے حزب اختلاف کے، لیکن کبھی اس کو یہ اہمیت نہیں ملی جو مولانا فضل الرحمان کی شرکت کے بعد اس حزب اختلاف کی پارلیمانی جماعتوں کے اتحاد کو اہمیت ملی ہے. اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ہیوی ویٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. وہ ہیوی ویٹ کیوں کنسیڈر ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب سڑکوں پر اگر آئیں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں تو وہ احتجاج ایک امپیکٹ والا احتجاج ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نہ پارلیمان کے اندر اپنی وقت جو ہے وہ برقرار رکھ سکی اور نہ ہی سڑکوں کے اوپر. جب بھی انہوں نے روڈوں کے اوپر آ کر احتجاج کیا اور اس کے بعد جب وہ احتجاج مؤثر ثابت نہ ہوا تو پھر پتلی گلی سے انہوں نے فرار اختیار کی. مولانا فضل الرحمان نے کبھی پتلی گلی نہیں لی، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو یا پارلیمان کے باہر ہو. اس بار مولانا جو پارلیمان کے اندر مشترکہ جد و جہد کے حوالے سے اس الائنس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ حکومت کو گرایا جائے. اس کا بنیادی مقصد انہوں نے یعنی ایک حزب اختلاف کا جو کردار اس وقت ادا نہیں ہو رہا، اس کردار کو ادا کرنا ہے. لیکن بہرحال لوگ اس وقت کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ جس طرح پی ڈی ایم اتحاد تھا، یہ اتحاد بھی ویسا ہی اتحاد ہوگا اور مولانا فضل الرحمان پہلے کی طرح ایک بار پھر حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ وہ خام خیالی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کا جو آبجیکٹو ہے وہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرنا ہے، نہ کہ حکومت کو گرانا، پہلی بات. اور اس وقت تک جو ہے وہ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حزب اختلاف کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک آگے چل سکتی ہیں. مولانا کے ساتھ جو اتحاد قائم ہوا اس پر علی مین گنڈا پور نے کڑی تنقید کی. انہوں نے واضح طور پر جو ہے یہ ایک بار پھر کہہ دیا کہ ہماری جو جماعت ہے اس کو مولانا فضل الرحمان اس بار بھی دھوکہ دیں گے. پہلے بھی آپ جوائنٹ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہمیں بلا کے اور حاضریاں لگوا کر اپنا پروفائل اٹھا کر آپ لگے رہے اور آخر میں آپ نے پھر 26 اور 27 ترمیم کو ووٹ دے دیا. اب اس وقت کیا کسی کے پاس اس بات کی کوئی بھی دلیل ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اس ترمیم کو ووٹ کیوں دیا؟ کیا وہ ترمیمیں ٹھیک تھی؟ کیا وہ پاکستان کے حق میں تھی؟ کیا اسے پاکستان کی عدلیہ کو یا پاکستان کے آئین کو بھی فائدہ ہوا ہے؟ تو ووٹ دے دیا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ریپیٹڈلی کہا ہے کہ اگر قومی مفاد کے لیے، ہمارے بڑے مقصد کے لیے، خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر مولانا صاحب آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب آ نہیں رہے. مولانا صاحب صرف بس ایک طرح سے اپنا وہی کام کر رہے ہیں ساری بار انہوں نے کیا ہے، بلیک میل کرو، اپنا کام نکال لو. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف علی مین گنڈا پور صاحب کس طرح تنقید کر رہے ہیں، مولانا پر ڈسٹرس شو کرتے ہیں، تو دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس حوالے سے وضاحت دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رہے ہیں اب وہ ہماری یعنی ٹرمز کے اوپر آ چکا ہے یا ہمارے نظریے کے اوپر آ گیا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. یعنی کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی در بدر. نہیں بالکل یہ اصول کی بات ہے. دیکھیں سیاست میں شخصی رشتے نہیں ہوتے، سیاست میں اصول ہونے چاہیے، بات اصولوں پر ہونی چاہیے. اگر کوئی کل میرے اصول کے خلاف تھا، آج میرے اصول پہ آمادہ ہے اور میرے ساتھ اس اصول کی جد و جہد میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے. یہ کہ کل اس نے مجھے کچھ برا کہا تھا، میرا کوئی اس سے شخصی گلا تھا، اس کو راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ مولانا کے نظریے پر آئے ہیں یا مولانا کے نظریے پر آئے ہیں، یہ تو وقت ثابت کرے گا. اور مولانا جو ہے وہ سیاست کے اندر کوئی کچے کھلاڑی نہیں ہیں اور ساری زمانہ جو ہے وہ سلمان اکرم رضا کو اناڑی قرار دیتا ہے. کہتے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں. اور مولانا کے بارے میں کوئی بندہ اس حوالے سے دوسری رائے نہیں رکھتا کہ مولانا کو سیاست نہیں آتی.
سیاست میں اگر پاکستان کے پولیٹیکل ارینا میں دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان کا کوئی ثانی نہیں ہے بشمول محمد نواز شریف صاحب. سیاست ان کو مولانا کے مقابلے میں نہیں آتی, نہ محمد شہباز شریف صاحب کو آتی ہے, نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو آتی ہے. مولانا ہے اور مولانا کا کوئی مقابل نہیں ہے دور تک. دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ خبر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو یہ ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہی ہے, تو اس حوالے سے مولانا نے بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا جو معاہدہ ہوگا وہ تحریری شکل اختیار کرے گا. مولانا کیونکہ اس وقت الائنس میں آئے ہیں تو مولانا یعنی الائنس میں شرکت کا جو آبجیکٹو ہے وہ آج واضح نہیں ہو رہا. وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا حاصل کریں گے, اور وہ اس حزب اختلاف کے جو اتحاد ہے اس کو کس سمت میں لے کر جائیں گے, یہ جو کارڈ ہیں وہ مولانا نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھی ہیں. ممکن ہے کہ مولانا مستقبل میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے کے اوپر پہنچ جائیں. یعنی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. محمود خان اچکزئی جو ایک واحد رکن ہے جماعت کے, ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن مولانا کے پاس اگر ایک رکن بھی نہ ہو تو پھر بھی مولانا فضل الرحمان کی ملکی سیاست میں جو اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہرحال جی, اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھی آج رد عمل دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر موجودہ اپوزیشن الائنس ان کے خلاف یا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہے وہ اس کو نہ صرف ویلکم کریں گے بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. دیکھیں, یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف. یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے, تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے, میں نہیں لانے دوں گا. یہ ان کا حق ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد جب آئی تھی عمران احمد نیازی کے خلاف اور اس پر ووٹنگ ہونی تھی, تو پھر وہ ووٹنگ کو کس طریقے سے جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس استعمال کیے گئے تھے. اس سے پہلے کس طرح یعنی ایک بیرونی سازش کا بیانیہ گھڑا گیا تھا, کس طریقے سے سائفر کو لہرایا گیا تھا, کس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ملک کا نام نہیں لوں گا لیکن امریکہ کا نام لے بھی لیا تھا, اور کس طریقے سے امریکی غلامی نامنظور کا نیریٹو بلڈ کیا تھا. تو اور پھر جاتے جاتے پاکستان کے لیے ایک معاشی جو ہے وہ مائن بھی بچھا کے گئے تھے جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا کہ آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 50 روپے تک بڑھانا ہے, تو انہوں نے یعنی لیوی بڑھانا تو دور کی بات, انہوں نے پیٹرول کی قیمت 30 روپے اور ڈیزل کی قیمت بھی 30 روپے کم کر کے تو اس کو 3 مہینوں کے لیے کیپ کر دیا تھا. تو یہ تو عمران احمد نیازی صاحب کی مہربانیاں ہیں پاکستان کے ساتھ, تاکہ نئی آنے والی حکومت جب یعنی آفس سنبھالے تو اس کے بعد ملک ڈیفالٹ کر جائے. تو یہ کر گزرے ہیں عمران احمد نیازی صاحب اس ملک کے ساتھ. پہلی میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ کیوں کامیاب ہوا. وہ کامیابی کی 2 وجوہات تھی جی. ایک پہلی وجہ یہ تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب وہ چاہ رہے تھے آرمی چیف بننا, اور جنرل باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی ایکسٹینشن کروا لیں. تو اس ضمن کے اندر جو جنرل باجوہ تھے وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت برقرار نہ رہے, اور اس کا ایڈمیشن یا اس کا کنفیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کر لیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. لیکن آج کی اسٹیبلشمنٹ کیا وہی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ جواب ہے نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. کیا آج کے جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں, جو چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر, کیا وہ وہی یعنی ذہن رکھتے ہیں؟ کیا ان کو اس وقت کوئی ایکسٹینشن درکار ہے؟ کیا اس وقت وہ اپنے عہدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اچھا, کیا ان کی ٹرم موجودہ حکومت کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو رہی ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم وہ سہولت کاری فراہم کرے متحدہ اپوزیشن کو جو جنرل باجوہ نے فراہم کی تھی؟ یعنی لاجیکلی اگر سوچا جائے تو اس وقت دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, کہا جاتا ہے جی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ایوان صدر کو چھوڑ کر اس اپوزیشن اتحاد کو جو ہے وہ جوائن کریں گے, اور اس کے بعد جو ملکی سیاست میں ایک بھونچال آئے گا اور پھر یہ حکومت گر پڑے گی.
اگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یعنی پیپلز پارٹی نے اگر اس اپوزیشن الائنس کے اندر شرکت کرنی بھی ہے تو اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں چھوڑیں گے عہدہ؟ یہ کہنا یہ سٹوری اٹ سیلف جو ہے یہ بڑی کھوکھلی ہے, بڑی یہ کہتے ہیں کہ کچی سٹوری ہے, ایک فضول جو ہے وہ ٹیبل سٹوری ہے جو کسی شخص نے خود گھڑ لی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ جو اطلاعات مل رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دائر ہوئی ہیں دونوں طرف سے, ایک حکومت کی جانب سے کہ جو ریویو دائر کیا اس میں ارلی ہیئرنگ کے لیے متفرق درخواست دائر کی, اور پھر جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی ڈاکٹر عظمیٰ نے, اس میں بھی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دائر ہوئی ہے. دونوں کو نمبرز بھی الاٹ ہو چکے ہیں, لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو اتنی جلدی نہیں ہے جتنی جلدی ان دونوں فریقین کو ہے, یا حکومت کو یا اپوزیشن کو. سو لہٰذا یہ جو ہیئرنگ ہونی ہے وہ آئندہ سماعت جو کہ 16 ستمبر کو ہونی ہے, اسی دن یہ سماعت ہوگی, اور اسی دن جو ہے وہ جو ججز ہیں وہ اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہیں, یعنی ایک نیریٹو جو حکومت کا ہے اور ایک نیریٹو جو تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کی بہنوں کا ہے, اس کو اپنے سامنے سنیں گی, اور اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن بظاہر مجھے اس سے پہلے ان مقدمات کی سماعت ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ رہا. دوسری جانب جناب, آج 26 نومبر کے حوالے سے جو علیمہ خانم کا کیس ہے جس کی سماعت ہوئی آج انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی کے اندر, وہاں پر تھوڑی سی بدمزگی ہوگی اور جج صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے, کیونکہ جو کورٹ کا ڈیکورم تھا, جو کورٹ کے لیے ایک ڈیو رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کا خیال نہیں رکھا گیا. جو وکیل صفائی ہیں جو کہ علیمہ خانم کے وکیل ہیں, انہوں نے جب علیمہ خانم اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہ رہی تھی تو اس کے اوپر بڑا جناب شور شرابہ کر دیا. اچھا جی, آج جو گواہ ہیں فتح اللہ برقی, جب وہ پیش ہوئے تو ان سے جو پروسیکیوٹر ہیں ظہیر شاہ, انہوں نے سوال کیا کیا آپ کو علیمہ خانم کی جو بیرون ممالک میں موجود جائیدادیں ہیں اس سے متعلق علم ہے؟ تو پھر علیمہ خانم وہاں پر شور شرابہ بھی ہوا, جو وکیل صفائی ہیں انہوں نے اعتراض کیا, پھر علیمہ خانم آ گئی, انہوں نے آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. پھر جب ان سے پوچھا ظہیر شاہ نے کہ آپ کو جرمانہ نہیں کیا تھا, یعنی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے, اس نے کہا جی 3 کروڑ جرمانہ آپ نے ادا نہیں کیا. انہوں نے کہا جی میں نے 3 کروڑ جرمانہ نہیں, میں نے 2 کروڑ 94 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کیا تھا, جو کہ بعد میں ٹریبیونل کے اندر جو ہے مجھے ریلیف مل گیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کس قسم کے سوالات کر رہے ہیں. جس پر ظہیر شاہ جو پروسیکیوٹر ہیں اس کیس کے اندر علیمہ خانم کے خلاف, انہوں نے کہا جی کہ جرمانے آپ ادا کریں اور شرم مجھے آنی چاہیے. اور جو بیرون ممالک ان کی جائیدادیں ہیں دبئی میں یا نیو جرسی کے اندر, جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشہور زمانہ سلائی مشینوں کی کمائی سے جو اربوں روپے انہوں نے جو کمائے اور جن سے انہوں نے بیرون ممالک میں جائیدادیں خریدی ہیں, تو یہ ان جائیدادوں سے متعلق انہوں نے سوالات اٹھائے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو مقدمات کے اندر جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں یا وکلا ہوتے ہیں, ان کے اپنے ٹیکٹز ہوتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے یعنی وہ چیزوں کو کیس کو کے اندر جو ہے وہ اپنی ہر روز کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. کبھی وہ اوفینسو ہوتے ہیں, کبھی وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں, کبھی وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جاتے ہیں. وہ ہر کیس کی ٹرائل کے اندر اپنی اپنی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ یہ وکلا صاحبان اڈاپٹ کرتے ہیں. بہرحال علیمہ خانم کا جو کیس ہے آج تک وہ کامیاب رہی ہیں. 7 دن کے اندر قانون کہتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. آج تقریباً 1 سال کے قریب وقت ہو چکا ہے, لیکن یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ تقریباً اس میں آدھا وقت تو علیمہ خانم نے یعنی عدالت سے غیر حاضری کی وجہ سے ٹرائل کو لنگر آن کیا. ابھی وہ کہتی ہیں جی اس کیس کا فیصلہ سنائیں, سزا دینی ہے سزا دیں, چھوڑنا ہے تو چھوڑیں. اچھا جی, علیمہ خانم صاحبہ نے بھی آج لب کشائی کر دی جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا عمران احمد نیازی صاحب نے آپ کو یعنی ریلیز نکالنے کے حوالے سے روکا ہے. تو اس سوال کا جواب علیمہ خانم نے کچھ یوں دیا. کا کام ہے, میری فیملی کا کام نہیں ہے. میری بہنیں جو ہے وہ غیر سیاسی کس کو کہا؟ یہ آپ کے متعلق نہیں کہا کس کو؟ نورین خان نیازی کو. نہیں, آپ پہلے بتائیں, ان کو تو نہیں کہا نا, اور ڈاکٹر عظمیٰ کو کہا ہے. تو پھر یہ ایجنسیوں والوں کی خبریں آپ پھیلا رہے ہیں. دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا نورین نیازی نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کیا یہ عمران خان صاحب نے بات کی. انہوں نے سارا ملبہ ایجنسیز کے اوپر ڈال دیا اور یعنی مکھن میں سے بال کی طرح اپنے آپ کو الگ کر دیا. انہوں نے یعنی اس عزم کا اظہار کر دیا ہے کہ عمران خان چاہے کچھ بھی سوچیں, عمران خان کوئی بھی ہدایات جاری کریں, وہ عمران خان کی بات نہیں سنیں گی. اور انہوں نے اس بات کے حوالے سے ایک طریقے سے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ پارٹی کے اوپر ان کی
جو گرفت قائم ہوئی ہے وہ یہ قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ یعنی سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. یعنی نورین نیازی کے لیے آج ملاقات کھل گئی. وہ اڈیالہ جیل میں چلی گئی ہیں ملاقات کے لیے. ان کی گاڑی کو گورکھپور ناکے کے اوپر روکا تھا, وہاں سے ان کو داخلے کی اجازت مل گئی. ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات جو ہے وہ آج نہیں ہوئی اور نہ ہی علیمہ خانم کی, لیکن نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے. اب لیٹ سی جی یہ معاملہ جو ہے یہ جو پارٹی کے اوپر ان کی گرفت ہے اور جو سیاست میں ایکٹیو نہ ہونے کا جو عمران خان کا بظاہر حکم ہے اس کو وہ بجا اگر نہیں لائیں گی تو پھر پارٹی کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گی. تحریک انصاف والے تو ہمیں بار بار یہ کہتے رہے ہیں, بتاتے رہے ہیں کہ جو کچھ بانی کہے گا جماعت اس کے اوپر عمل کرے گی. اب لیٹ سی کہ کیا کوئی ایک شخص علیمہ خانم کو یعنی کاؤنٹر کرے گا, کیونکہ علی مین گنڈا پور نے کاؤنٹر کر کے دیکھ لیا, وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ان کو جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑ گیا. کیا اب سہیل آفریدی, سلمان اکرم راجہ یا کوئی ایسا شخص ہے پارٹی کے اندر جو اب یعنی علیمہ خانم کو بھی ریزسٹ کرے گا اور کہے گا کہ بانی کے حکم کے تحت آپ یعنی عوامی رابطہ مہم یا اس قسم کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ نہ کریں. اچھا جی, اسپیکر صاحب کے ساتھ آج ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے. ایک اہم ملاقات کس کس کی ہوئی ہے؟ ایک تو یعنی محسن نقوی صاحب, بڑا کوریڈورز کے اندر جو پارلیمان کی راہداریاں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی, ان کے اندر بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کو ہم لابیز کہتے ہیں. ان لابی کے اندر جو لوگوں کی اسپیشل جو رپورٹرز کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہے, ایک یعنی پارلیمنٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ جرنلسٹ جو ہے نا وہ 3 جگہ پر ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے جی باہر مین گیٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ گیٹ ہوتا ہے, وہاں پر صحافی کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر کیمرہ موبائل لے کر کھڑے ہوتے ہیں, جہاں پر باہر آپ بات کرتے ہیں. دوسری جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی لابی ہوتی ہے. لابی کے اندر بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اور اسی ضمن کے اندر آج دیکھیں کہ یہ وہاں پر لوگوں نے ویژولائز کر دیا محسن نقوی صاحب کا, طلال چودھری صاحب کا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اسپیکر ایاز صادق صاحب کے چیمبر جانا, ان سے ملاقات کرنا. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بیسیکلی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کا مقصد جو پارلیمنٹری بزنس ہے اس سے متعلق ہے. لاء منسٹر بھی ہیں, ظاہری بات ہے, محسن نقوی صاحب بھی ہیں, لیکن مجھے بظاہر یہ معاملہ اتنا سمپل دکھائی نہیں دے رہا. یقینی طور پر کوئی بات ایسی ہوگی جو اس وقت اس حوالے سے میں بھی جو ہے وہ لا علم ہوں, لیکن میں یہ چیک کر کے انشاءاللہ کل کے ولاگ کے اندر اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال یہ ملاقات جو ہے یہ اہم ہے. کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے کہ جناب ایرانی جو اسپیکر ہیں ان کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا, میرا نہیں خیال یہ ایسی بات ہے. اور طلال چودھری صاحب بھی ساتھ تھے اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا وہاں پر جانا اور یہ ملاقات کرنا ممکن ہے پاسبلٹی ہے کہ اس میں کوئی اپوزیشن سے متعلق ہی معاملہ ہو سکتا ہے یا اپوزیشن کو کوئی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اس کے اندر کوئی اہم قانون سازی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جی, پاسبلٹیز کافی زیادہ ہیں, لیکن جو بھی پاسبلٹی ہوگی جی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کل ایگزیکٹلی بتا دیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. آزاد جموں کشمیر کے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو چکا ہے اور جیسے کل میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ طارق فاروق صاحب جو ہیں وہ اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی ہوں گے, تو الحمدللہ وہ آج منتخب ہو گئے ہیں. 32 ووٹ لیے ہیں جنہوں نے, اور احمد رضا قادری صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے اوپر مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے, تو وہ بھی 32 ووٹیں لے کر ڈپٹی اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے جو چودھری یاسین صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی عہدہ ملے گا اور وہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ ہوگا. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ دینا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فیصل ممتاز راٹھور ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ حزب اختلاف کرنے کی ان کے اندر اہلیت موجود تھی, لیکن پیپلز پارٹی کی جو چوائس ہیں وہ فیصل ممتاز راٹھور نہیں بلکہ چودھری یاسین صاحب ہیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا جی, اللہ حافظ.